کا یہ فریضہ ہے سختی کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی مذہب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے. اب وہ خطبہ وہ مقررین جو اپنے علاقے میں اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ یہ مسلک تو پچواں ہے، اور جہاں اعلیٰ حضرت کا ماحول ہے وہاں آ کر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. ایسے دوغلوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر طاہر الپادری، نجیس الپادری جیسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایسے مکار شخص سے جس نے دین کا لبادہ اوڑھ کر اصل میں انگریزوں کا کام کر رہا ہے، بد مذہبیت کا فروغ دے رہا ہے، ایسے لوگوں سے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں محفوظ کیمپ، محفوظ قلعہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی نہیں. کہ اعلیٰ حضرت سے تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے مقابلے میں، نصرانیوں، مجوسیوں، یہودیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. کیا بنایا؟ مسلمان. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے ایمان والو، حق پر ڈٹے ہوئے رہو، حق پر قائم رہو اور مسلمان ہو کر مرو. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے قرآن کے اندر، ہم مسلمان ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اپنے غیب سے بھانپ لیا تھا کہ میری امت میں آگے چل کے کلمہ گو لوگوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہوں گے، اور تمام کے تمام اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ کہیں گے، تمام اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے. اس وقت اہل حق کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک جنگ کے موقع پہ سرکار نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا ان اہدی صراطا مستقیما، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے. پھر تیری میری لکیریں کھینچی، فرمایا یہ جو تیرے میرے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان اس پر بیٹھا ہوا ہے. پھر حضور نے فرمایا سیدھے راستے پر چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، اور مشیت خداوندی سے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. تو صحابہ نے 72 لوگوں کا نام و نسب، ان کا شجرہ نسب نہیں پوچھا، بس یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جماعت جو دخول جنت کی حقدار ہوگی، جسے مجدے جاں فضا سنایا جائے گا، جسے آپ کے دستہائے ناز سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، پل صراط کے جس کی آپ دستگیری فرمائیں گے، لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے جو آپ کی نعتیں پڑیں گی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ وہ پھول کھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ وہ اہل حق کی جماعت کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، ہی الیوم، آج کے دن وہ جماعت نجات پانے والی ہے. صحابہ نے نام پوچھا. تفسیر در منصور اور علامہ عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نجات پانے والی جماعت، جنت میں جانے والی جماعت اہل سنت و جماعت. کون سی ہے؟ آئے ہائے کیوں؟ کیوں اہل سنت و جماعت صحابہ کے مسلک پر ہیں، صحابہ کے منہج پہ ہیں، اہل بیت پاک کا احترام دل میں رکھتے ہیں. شیعوں کا اختلاف صحابہ سے ہے، وہابیوں کا اختلاف اہل بیت سے ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. صحابہ نجوم ہدایت کے تارے ہیں، اہل بیت پاک کشتی ہے. آپ کشتی میں جب سمندر کے راستے سفر کرتے ہیں تو آپ کشتی والوں سے پوچھو، آپ جہاز بانوں سے پوچھو وہ راستہ کیسے پاتے ہیں؟ تاروں کے ذریعے. صحابہ کو چھوڑ کر دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے فرمایا وہ جماعت جسے جنت کا مجدہ سنایا جائے گا اہل سنت و جماعت ہے. ہمیں فخر ہے ہم وہی اہل سنت و جماعت ہے. لیکن چونکہ جیسے باطل کے مقابلے میں، باطل ادیان کے مقابلے میں ہمارا نام کیا تھا؟ مسلمان. اب باطل فرقوں کے مقابلے میں ہمارا نام کیا ہے؟ سنی. اہل سنت و جماعت سنی. اب سنی بھی بہت بن گئے.
دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا، اہل حدیث بھی سنی کہہ رہا. تو اب ان سے پہچان کے لیے ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت. کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مسلک اعلی حضرت تو پانچواں ہے، یہ ابو حنیفہ کا مسلک کیسے ہو گیا؟ ابو حنیفہ کا مسلک تھوڑی ہوگا. ابو حنیفہ کا مسلک امام اعظم کا مسلک تو امام اعظم کا ہے، اعلی حضرت کا نہیں ہوگا. یا تو امام اعظم کا ہوگا یا تو اعلی حضرت کا ہوگا. ان کو بس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن سے. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے. تو محمد اللہ کے رسول ہیں کہ ہمارے رسول ہیں؟ آپ کے نہیں ہے. کوئی زیادہ بخار ہو تو کھڑے ہو کر بتا دیں کہ میرے نہیں ہے، خدا کی قسم ابھی اس کا طلاق مغلظہ ہو جائے گا اسلام سے. اور حنفی مذہب میں تو 3 بار بولنے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں. یہ اہل حدیث کا مطلب تھوڑی ہے کہ 3 طلاق رجعی ہے. اب ان سے پوچھو جو کہتے ہیں مسلک یا تو ابو حنیفہ کا ہوگا یا تو امام احمد رضا کا ہوگا. ان سے کہو قرآن کہتا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں یا آپ کے ہیں؟ پھر کہیں گے نہیں مولانا ہمارے بھی ہیں اور اللہ کے بھی ہیں. تو اللہ کے ایسے ہے کہ اللہ نے بھیجا اس لیے اللہ کے رسول، اور ہماری طرف بھیجا اس لیے ہمارے رسول. یہ مسلک امام اعظم کا اس لیے ہے کہ امام اعظم نے رسول اللہ کے دین کی تدوین کی ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے دیا ہے. اس لیے امام اعظم کا مسلک اور 14ویں صدی ہجری میں یہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں سے محفوظ ہو کر ہر باطل فرقے کے جال سے محفوظ ہو کر ملا. اس لیے اعلیٰ حضرت کا مسلک اب سمجھ میں آ گیا. مسلک جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہی امام اعظم کا ہے. اور اب بھی نہیں سمجھے تو خدا آپ کو سمجھائے. کیسے نہ سمجھ لوگ ہیں یا سمجھائے.